سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات قرآن مجید کی آیت پڑھتے جس میں آخرت کا ذکر ہوتا، دوزخ کا ذکر ہوتا، تو چونکہ ان کو آیتوں میں مشاہدہ ہوتا تھا، تو جو ہی مشاہدہ ہوتا تو چیخ پڑتے اور تڑپ کر گر پڑتے۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے قرآن کی آیت پڑھی، ایک چیخ نکلی اور تڑپ کر زمین پہ گر پڑے۔ اب دوسروں کو تو اتنا ہی سمجھ میں آئی نا کہ قرآن پڑھ رہے تھے اور چیخ نکلی اور تڑپ کے گر گئے، تو کیا خبر چیخے کیوں اور تڑپے کیوں اور بے ہوش کیوں ہو کر کیوں گر گئے۔ ہائے ہائے ہائے، عذاب الہی پر مبنی جو آیتیں پڑھتے تو عذاب اور دوزخ کا منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ تو چیخے، تڑپے، گر پڑے، 2 دن بیمار پڑے رہے، اور صحابہ کرام سیدنا فاروق اعظم کی عیادت کو آتے رہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز قرآن مجید کی تلاوت کرتے، ایسی آیتیں آتی ہیں ان میں مشاہدہ ہوتا، اور مشاہدے کے نتیجے میں چیخ کر تڑپ کے گر پڑتے، اور کئی بار اذان فجر تک بے ہوش پڑے رہتے۔ آپ کی ہمشیرہ پانی کے چھینٹے مار مار کے ان کو ہوش میں لاتی۔ اس طریقے کی ایک عارف کہتے ہیں کہ بعض اوقات قرآن مجید کی ایک سورت شروع کرتا ہوں تلاوت میں، اور سورت شروع کرتے ہی ایسے مشاہدات آنکھوں کے سامنے آتے ہیں اور میں ان میں کھو کے رہ جاتا ہوں، اور ساری رات اسی ایک ہی مقام پر گزر جاتا، تلاوت ہی آگے نہیں چل سکتی۔ ایک ہی رات میں ساری رات اسی ایک ہی مشاہدے میں گزر جاتا ہے۔ اور ایسا بھی ہے، عرفاء اور اولیاء نے ایسا بھی فرمایا، ایک عارف فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ کیفیت ہو گئی ہے میری کہ میں قرآن پڑھتا ہوں اور اس وقت تک قرآن پڑھنے کی لذت اور حلاوت نہیں آتی، اور تب لذت آنا شروع ہو جاتی ہے جب یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو اس وقت میں اپنے کانوں سے سیدنا جبرائیل امین کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں قرآن سناتا سن رہا ہوتا ہوں۔ ادھر میں تلاوت کرتا ہوں اور یوں لگتا ہے کہ جبرائیل امین آقا کی بارگاہ میں قرآن پڑھ رہے ہیں، اور جب یہ کیفیت آ جاتی ہے تو یوں قرآن مجید کی آیتیں وہ اثر کرتی ہیں گویا ابھی آیتیں وحی الہی بن کر مومن کے دل پر اتر رہی ہے، تازہ وحی بن کر اتر رہی ہے۔ جب یہ کیفیت بنتی ہے، اور یہ ہوتی ہے جب وہ آیتیں مشاہدات میں بدل جاتی ہیں، جب وہ آیات مشاہدات، اور مشاہدات ترقی کا باعث ہوتے ہیں، مشاہدات ایمان کی مضبوطی کا باعث ہوتے ہیں۔